میرے موضوع سامعین و حضرات السلام علیکم۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی۔ اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاسان تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام اشیا تھا اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیاہی تھی۔ غرض حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہوئی اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تیری نظر کروں گی۔ چنانچہ بعد 9 ماہ اس نے ایک لڑکی جنی۔ وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ تب اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے رب، میں نے یہ لڑکی جنی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ جو کچھ جنا ہے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس کو میں تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ پس ندائی، اے حنا، میں نے قبول کیا اور اس کو سپرد کر دی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ جب مریم علیہ السلام 7 برس کی ہوئیں تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لوٹایا اور جاروب لے کر بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گئی اور ان کو سلام کیا اور پھر کہا، اے نبی اللہ، کہ میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے مسئلوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا۔ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی خبرداری کرتا رہوں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا کہ اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہنی کے جس سے توریت لکھی جاتی ہے ان قلموں کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال دو۔ جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا وہی شخص کفیل مریم ہوگا۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک چشم میں اپنا قلم پانی میں ڈالا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا۔ پھر قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے نبی اللہ، اس لڑکی کو اللہ نے آپ ہی کے ذمے کیا پالنے کے واسطے۔ در حقیقت ان کی ماں نے ان خواب میں دیکھا کہ اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر میں قبول کر لیا اور اس کو مسجد میں لے جا کر رکھو۔ بس مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، چنانچہ وہی ان کو پالنے لگی۔ ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا۔ چنانچہ دن میں مریم علیہ السلام وہاں عبادت کرتی تھی اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں ایک حجرہ کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگی کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، شاید مر نہ گئی ہو۔
جلدی سے جا کر مسجد کا حجرہ کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور اس کو کون لایا ہے؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کی۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم علیہ السلام پر خاص طور پر ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔